السلام علیکم پیارے ویورس، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل افروز ناز۔ آج کی کہانی دو روحوں کی دراریں اور ان کی پکار۔ کچھ رشتے خدا بناتا ہے تاکہ ہم گمراہ ہو کر بھی لوٹ سکیں اسی کی طرف۔ فضا اور ماہین، دو نام، دو روحیں، دو کہانیاں، مگر ایک ہی آغوش میں پلی۔ بچپن میں دونوں اکثر ایک ہی چھت پر لیٹ کر تارے گنتی تھیں۔ فضا کہتی، ایک تارا ایک دعا ہے۔ ماہین مسکرا کر جواب دیتی، تو پھر میں سب سے بڑا والا تارا مانگتی ہوں، فیشن شو کا۔ فضا کی ماں جب بھی دعا کرتی کہتی، اے رب، ان دونوں کو اسلام کی روشنی میں ساتھ رکھنا۔ ماہین ہنستی، مگر اس کی ہنسی میں پیار ہوتا۔ وہ کہتی، آنٹی، فضا تو نورانی پری ہے اور میں دنیا کی دیوانی۔ وقت بیتتا گیا۔ اسکول کی یونیفارم اب کینوک کی ڈریس بن چکی تھی۔ کالج کی پہلی صبح۔ فضا نے ہلکے گلابی رنگ کی عبایا پہنی تھی، سر پر ملائم سا حجاب، آنکھوں میں شرافت، چال میں سکون۔ ماہین ٹیٹو والے بیگ کے ساتھ، بلیک جیکٹ، کھلے بال، کانوں میں ایئر پوڈز، جیسے ہر فرد کو گرو سے پہن لیا ہو۔ کوریڈور میں ٹکرائے۔ فضا نے مسکرا کر سلام کیا۔ ماہین نے چشمہ اتارا، دیکھا اور کہا، تو بالکل بیفور آفٹر پوسٹر لگ رہی ہے۔ فضا نے اس کی مسکان سے جواب دیا، بدلاؤ باہر سے نہیں، اندر آیا ہے۔ ماہین کا بولڈ فوٹو شوٹ ٹرینڈ کر رہا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اس کی ہی تصویریں تھیں، لیکن آئینہ دیکھتی تو چہرہ دھندلا لگتا۔ ایک دن ماں بولی، بیٹا، شہرت عزت نہیں ہوتی اگر آنکھیں نیند سے خالی رہیں۔ شام کو فضا کا کال آیا۔ اس نے سیدھا کچھ نہیں کہا، بس پوچھا، تیرا دل خوش ہے کیا؟ ماہین بھڑک گئی، بولی، تو بھی اب مجھے جج کرے گی؟ فضا نے سانس بھر کر کہا، نہیں ماہین، بس تیرے لیے ڈر لگتا ہے۔ تو میری دعاؤں کی سب سے لمبی لائن ہے۔ ایک رات، اسٹیج، لوگ، چمک، کیمرے، سب کچھ تھا، لیکن ماہین کے کانوں میں شور نہیں گھنگرو بجتے تھے، بلکہ فضا کی باتیں گونجتی تھیں۔ اس رات ایک پارٹی میں نشے میں ڈوبی، آنکھیں آدھی بند، کسی نے اس کی عزت کو کھلونا سمجھ لیا۔ ماہین نے مدد کی امید کی، پر لوگ موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ باہر آ کر سڑک پر بیٹھ گئی۔ میک اپ بہہ گیا، آنکھیں لال تھیں۔ لڑکیاں گاڑی سے اترتی رہیں، کوئی رکا نہیں۔ اس کے ہونٹوں سے بس ایک نام نکلا، فضا۔ صبح جب فضا کو پولیس اسٹیشن سے کال آیا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ بنا چپل بدلے وہ سیدھے بھاگی۔ آنکھیں روتی نہیں تھیں، دعا کر رہی تھیں۔ اسٹیشن میں ماہین ایک کمل میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی، چہرے پر شرم کی راکھ، ہونٹ خاموش، آنکھیں پھٹی ہوئی۔ فضا اس کے پاس پہنچی، ایک پل کو کچھ نہ بولی، بس اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے سر جھکا کر کہا، تو صحیح تھی، میں ہار گئی فضا۔ فضا نے اس کی ہتھیلی کو اپنے دل پر رکھ کر کہا، اب چل، اپنے رب سے ملنے، وہ جتانے والوں میں سے ہے۔ اگلی صبح ماہین نے وضو کے لیے نل کھولا۔ پانی کی ہر بوند جیسے اس کے بیتے لمحوں کو دھو رہی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، جیسے اللہ کی نزدیکی پہلی بار اس کے پاس آ رہی تھی۔ فضا نے اسے سہیجتے ہوئے کہا، رخ کر قبلہ کی طرف اور بس خدا کو سچا رکھ۔ ماہین کی پہلی نماز۔ ہر رکعت میں ہلکا پن تھا، لیکن جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو ہر لفظ جیسے اس کے اندر اترتا گیا۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، آنسو چپ چاپ سجدے کی جگہ گرتے رہے۔ اگلے ہفتے ماہین نے انسٹاگرام کھولا، اسکرول کرتے ہوئے ٹھہر گئی۔ یہ سب اب کیوں کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ڈیلیٹ کا بٹن دباتے وقت اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن دل مسکرا رہا تھا۔ فضا نے اس کے پاس رکھی چائے اٹھائی اور بولی، اب تو لوگوں کی نظروں سے نہیں، رب کی رضا سے جیے گی۔ ماہین نے کہا، میں کپڑے نہیں، نیت بدلوں گی۔ ماہین اب حجاب میں دکھی تو لوگوں نے کہا، دکھاوا ہے، 2 دن کی بات ہے۔ کچھ نے انسٹا ڈی ایم میں لکھا، تو ٹرینڈنگ تھی، اب تو بورنگ ہے۔ مگر وہ اب دنیا کے کمنٹ میں نہیں، قرآن کی آیتوں میں سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر طعنہ ایک نئے صبر کی سیڑھی بنتا گیا۔ ماہین اب ایک اسلامک اسکول میں بچوں کو آرٹ سکھاتی تھی۔ فلیش لائٹ کے کیمرے نہیں، اب بچوں کی ہنسی اس کے ارد گرد جھلمل کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بچوں کو سورہ فاتحہ کے معنی سمجھاتے ہوئے کہا، بچوں، یہ صرف دعا نہیں، یہ راستہ ہے، وہ راستہ جس نے مجھے واپس رب تک پہنچایا۔ بچوں نے تالیاں نہیں بجائیں، مگر سب کی آنکھوں میں جھلکتی روشنی ہی کافی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی نے اس کے حجاب کو چھوتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، میم، کیا آپ ہمیشہ سے ایسی تھیں؟ ماہین رکی، اس کا گلا سوکھ گیا، پر چہرے پر ایک سکون کی لہر ابھری۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، میں راستہ بھٹک گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ اب فضا اور ماہین ہر جمعے کی نماز کے بعد ایک دعا کرتی تھیں، اے اللہ، جیسے تو نے ہمیں بچا لیا، ویسے سب کو بچا لینا۔ مسجد کے باہر جب دونوں ساتھ چلتیں، لوگ اکثر دھیمے سے کہتے، دیکھو، روح کی سچی سہیلیاں جا رہی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جو دوست تمہاری روح کے لیے دعا کرتا ہے، وہ خدا کا بھیجا نصیب ہوتا ہے۔ توبہ کسی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ آنسو ہے جو رب کو سب سے پیارے لگتے ہیں۔ اسی طرح کی کہانیوں کے لیے جو روح کو ہلا دے، سبسکرائب کریں، شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ افروز ناز 3NG